عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. کسی بھائی کا جنازہ پڑھنے کا ثواب، اس کی تدفین میں شریک ہونے کا ثواب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شاہد الجنازہ حتی یصلی علیہا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے جنازے میں حاضر ہو، شریک ہو، حتی یصلی علیہا، اور اس کا جنازہ پڑھ لیا جائے اور جنازہ پڑھنے تک وہ موجود ہو، فلہ قیراط، اسے ایک قیراط اجر ملے گا. ومن شاہدہ، اور جو موجود ہو، حتی تدفن، دفن ہونے تک، اس کی تدفین تک، فلہ قیراطان، اس کو 2 قیراط اجر ملے گا. قیل، پوچھا گیا تو مل قیراطان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 قیراط کیا ہیں؟ فرمایا کہ مثل الجبلین العظیمین، 2 قیراط 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اصغرہما مثل جبل احد، سب سے چھوٹا قیراط، یعنی قیراط کی مختلف مقداریں ہوتی ہیں، سب سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اتنا بڑا اجر ملے گا کس شخص کو؟ جو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے، 1 قیراط، اور اس کے دفن میں شریک ہو جائے تو 2 قیراط، اور سب سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر. میں نے اپنے اس سفر میں اس دفعہ قصداً احد پہاڑ دیکھنا چاہا کتنا بڑا ہے. ایک طرف سے ہم نے گاڑی میں سفر شروع کیا، چاروں طرف ہم گھوم کر آئے، آدھا گھنٹہ ہمیں لگا گاڑی میں. اتنا وسیع اور عریض اور طویل پہاڑ ہے، اور یہ اجر کتنا، یعنی احد پہاڑ کے برابر کس شخص کے لیے؟ جو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے. نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ کو اپنی بہت سی مثالوں میں اور بہت سی امور میں ذکر فرمایا ہے. یہ احد پہاڑ سے محبت کی علامت ہے. آپ کا فرمان بھی ہے کہ ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا اس پر ایمان ہے. جیسے ہم محبت کرتے ہیں اس طرح احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اور یہ فرمان کسی تعویل کا متقاضی نہیں ہے، جس طرح وہ محبت کرتا ہے ویسے محبت کرتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور یہ محبت جو ہے اس کی ایک دلیل اور بھی ایک حدیث ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ابوبکر صدیق تھے، عمر بن خطاب تھے، عثمان غنی تھے، احد پہاڑ پہ چڑھ گئے. احد پہاڑ میں ارتعاش پیدا ہو گیا، ہلنے لگ. یہ کیوں ہلا؟ بعض علماء نے اس کی تعویل کی کہ فرط مسرت سے، کہ میرے اوپر اتنی بڑی شخصیتیں آئی ہیں، اللہ کا رسول آیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا. اس جھومنے میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکن احد، احد پرسکون ہو جاؤ، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھ پر اللہ کا نبی آیا ہوا ہے اور ایک صدیق اور 2 شہید آئے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہلنے سے یہ گر جائیں. اگر تم خوش بھی ہو تو ان کا اکرام اور ان کی تعظیم کے پہلو کو ملحوظ رکھو. یہ احد پہاڑ کی محبت کی علامت. نبی علیہ السلام جب باہر سے سفر سے تشریف لاتے، آپ کی اونٹنی قصواء جس پر آپ سوار ہوتے، جب دور سے وہ احد پہاڑ کو دیکھتی تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی اور دوڑتے ہوئے وہ احد پہاڑ کے دامن میں آ کے ٹھہرتی. یعنی جانور کے دلوں میں بھی احد پہاڑ کی محبت موجود تھی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب الصلاۃ، نماز کا چیپٹر مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو مسنون طریقہ نماز جو ہم نے احادیث سے حاصل کیا اس کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقہ تعلیم کو آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو کوئی فرق نہ ہو، ایک ایک چیز، ایک ایک امر. صحابہ کرام کی جو تعلیم و تربیت تھی اس کی اساس یہی تھی کہ نماز کے معاملے میں انہیں پوری ایک تعلیم اور ایک تربیت حاصل تھی، اور چھوٹے سے نقص کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے.
حتیٰ کہ صف بندی تک اگر وہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہوتی تو اس پر وہ اعتراض کرتے اور صفوں کو درست کرتے کہ جیسی نبی علیہ السلام کے دور میں صف بندی ہوتی تھی ویسی ہونی چاہیے. تو بحمدللہ نماز ہم نے پڑھ لی، مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں جو مسنون طریقۂ نماز ہے اس کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین.